معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 2، عرب حملے کے وقت ہندوستان کے حالات اور فتح سندھ۔ محمد بن قاسم کے بعد یزید بن ابی کشک سسکی حاکم سندھ مقرر ہوا۔ اس نے صرف یہی کام کیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا۔ یزید سندھ پہنچنے کے 18 دن بعد فوت ہو گیا۔ اس سے ملک میں گڑبڑ اور بدامنی پھیل گئی۔ خلیفہ سلیمان نے حاکم عراق یزید بن محلب کے بھائی حبیب کو حاکم مقرر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں مقامی سرداروں میں تبلیغ اسلام کی۔ اس وقت عمر بن مسلم بابلی سندھ کا حاکم تھا۔ 1007 ہجری میں اس کی جگہ جنید بن عبد الرحمن حاکم مقرر ہوا۔ خلیفہ ہشام کے زمانے میں عمر بن محمد بن قاسم الشفا یعنی فاتح سندھ محمد بن قاسم کے فرزند ارجمند کو والی سندھ مقرر کیا گیا، جو تقریباً 5 سال تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہا۔ حکومت امویوں سے عباسیوں کو منتقل ہوئی تو ان کے حکام سندھ پر حکومت کرنے لگے۔ مامون کے عہد میں موسیٰ برمکی کو، جو خاندان برمکہ کا چشم و چراغ تھا، سندھ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس سے سندھ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عباسی حکومت کے قیام کے 150-200 سال بعد دور دراز کے علاقوں میں صوبے داریاں نیم آزاد شخصی اور موروثی حکومتوں میں تبدیل ہوئیں۔ اگرچہ ان کے حکمران عباسی خلیفہ بغداد کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، اس کے ایلچیوں اور نمائندوں کی بے حد عزت کرتے اور بسا اوقات اسے نذرانے بھی بھیجتے تھے۔ جب خراسان اور ایران تک میں یہ حال ہو گیا تو سندھ جیسے صوبے میں، جو مقابلتاً زیادہ دور تھا، ان حالات کا رونما ہونا تعجب خیز نہیں۔ چنانچہ خلیفہ المتوکل نے 240 ہجری میں عمر ہباری کو، جو قبیلہ قریش کی شاخ بنی اسد کا رکن تھا، حکومت سندھ کا پروانہ عطا کیا۔ عمر ہباری کے فرزند عبداللہ کے دور میں ایک ہمسایہ ہندو راجا کی فرمائش پر ایک عراقی الاصل شاعر نے، جس کی پرورش اور تربیت سندھ میں ہوئی تھی، ایک قصیدہ اسلامی تعلیمات پر لکھا۔ علاوہ ازیں اسی راجا کی فرمائش پر 273 ہجری کے لگ بھگ قرآن کریم کی تفسیر سندھی زبان میں لکھی گئی۔ اس وقت ملتان میں ایک علیحدہ عرب خاندان بنی سامہ حکمران تھا۔ اسماعیلی فرقہ شیعہ مذہب کی ایک شاخ ہے۔ اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند حضرت اسماعیل اور پھر ان کی اولاد سزاوار امامت ہے۔ سیدنا امام عبداللہ المہدی حضرت امام محمد بن امام اسماعیل کے پوتے تھے۔ انہوں نے افریقہ میں فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی، جو عباسی خلافت کی حریف تھی۔ انہوں نے تمام اسلامی دنیا میں اپنے داعی بھیجے اور مختلف ممالک میں انقلاب برپا کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کی سعی کی۔ سندھ میں بھی ان کے داعی آئے اور خفیہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت سندھ میں 2 اسلامی ریاستیں تھیں جو عباسی خلفاء کی حامی تھیں، ایک کا دارالحکومت ملتان اور دوسری کا منصورہ تھا۔ منصورہ میں تو اسماعیلی کامیاب نہ ہوئے، لیکن ملتان میں فاطمی خلیفہ العزیز باللہ المتوفی 386 ہجری کے نمائندے بلم بن شیبان نے تخت حکومت پر قبضہ کر کے فاطمی خلیفہ کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج کیا۔ اس اسماعیلی ریاست کو سلطان محمود غزنوی نے، جو عباسی خلیفہ کا حلیف اور خطاب یافتہ تھا، برباد کیا۔ 5ویں صدی ہجری کے آغاز تک سندھ کی ریاست منصورہ پر اسماعیلی غالب آ چکے تھے۔ یہاں کا والی خفیف نام ایک اسماعیلی تھا، جس کا خاندان مخلوط النسل عربی اور سندھی تھا۔ اس کی حکومت کا خاتمہ بھی سلطان محمود نے کیا۔ اس طرح ملتان اور سندھ دونوں سلطنت غزنوی کا جز بن گئے۔ آل محمود کی حکومت کمزور ہوئی تو سندھ پر ایک مقامی اسماعیلی خاندان، جو سومرہ خاندان کہلاتا تھا، کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس سومرہ خاندان کو الفسٹن نے ہندو راجپوت
ایلیٹ اور بعض دیگر یورپی مورخوں نے 9 مسلم راجپوت اور مولانا عبدالحلیم شرر نے 9 مسلم یہودی قرار دیا ہے۔ علامہ سید سلمان ندوی نے اپنی کتاب عرب و ہند کے تعلقات میں انہیں عرب و سندھ کی ایک مخلوط النسل قوم قرار دیا ہے، اور یہ امر قریب حقیقت ہے کہ یہ سومرا قبیلہ مذہباً اسماعیلی شیعہ تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ملتان اور اچ فتح کر کے علی کرماہ کو سندھ میں حاکم مقرر کیا۔ اسی طرح اس کا غلام ناصر الدین قباچہ بھی سندھ میں برسر اقتدار رہا۔ اس کے زوال کے بعد پھر سومرا قوم برسر اقتدار آ گئی۔ سلاطین دہلی کے زمانے میں یہ کیفیت رہی کہ جب کوئی علاء الدین خلجی یا محمد تغلق جیسا طاقتور بادشاہ ہوتا تو سندھ کے مقامی سردار مرکزی حکومت کے نمائندے کے وفادار رہتے، اور جب سلطنت دہلی کی باغ دوڑ کمزور ہاتھوں میں ہوتی تو یہ لوگ نیم آزاد یا خود مختار ہو جاتے تھے۔ ہند اور عرب کے تمدنی روابط مدتوں سے چلے آ رہے تھے۔ فتح سندھ کے بعد یہ روابط بڑھے۔ عربوں اور سندھیوں نے ایک دوسرے کے دوش بدوش سرگرم عمل ہونا شروع کیا، اور دونوں قوموں کے تمدن نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ عباسی خلافت کے قیام 750 عیسوی کے بعد مرکزی خلافت دمشق سے بغداد میں آ گیا، جو برصغیر ہند و پاک سے دمشق کے مقابلے میں زیادہ قریب تھا۔ عباسی دور میں خلفاء اور امراء کی توجہ سپاہ گیری اور ملک گیری کی نسبت علمی اور ادبی سرگرمیوں کی طرف زیادہ تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کے علمی، مذہبی اور سیاسی مرکز بغداد میں ہند اور سندھ کے علماء بھی پہنچے، اور مسلمانوں نے جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین قوم تھے، ہندو علم کو سیکھنے، ان سے باقاعدہ فائدہ اٹھانے اور انہیں ترقی دینے سے گریز نہ کیا۔ جس طرح بغداد کے دارالترجمہ میں یونانی، قدیم ایرانی اور دیگر زبانوں کی کتب کا عربی ترجمہ ہو رہا تھا، اسی طرح سنسکرت کتب کا ترجمہ بھی ہوا۔ 771 عیسوی میں سندھ کا ایک فاضل پنڈت ایک وفد اور چند کتب کے ہمراہ بغداد گیا۔ ان کتب میں علم و حیت کی کتاب سدھانت بھی تھی۔ خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریاضی دان نے اس کا ترجمہ کیا۔ عربی میں یہ کتاب السند ہند کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب کا اثر عربوں کے علم و حیت پر بہت گہرا ہوا، اور مدتوں عرب اہل علم اس کتاب کے مطالب کو اسلامی دنیا میں پھیلاتے رہے۔ اس کی شرحیں لکھی گئیں، اس کی غلطیاں درست کی گئیں، اور مدتوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ بغداد میں ہندوستانی دید بھی تھی۔ انہوں نے علاوہ اپنے طبعی کمالات دکھانے کے بہت سے علم طب کی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ان میں شرط اور چرک کی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک ہندی دید عورت کی کتاب کا ترجمہ ہوا جو عورتوں کے امراض پر روشنی ڈالتی تھی۔ جڑی بوٹیوں اور جانوروں کے امراض کے متعلق بھی چند کتب عربی میں منتقل ہوئیں۔ طبقات الاطباء میں جو اطباء کے حالات پر مشتمل ہے، 20 دیدوں کا ذکر ہے جو بغداد میں جا کر مقیم ہوئے اور وہاں مدتوں داد حذاقت دیتے رہے۔ حکمت و دانش میں کلیلہ دمنہ پنچ تنتر کا ترجمہ ہوا۔ یوزاف و بلوہر بدھ مذہب کے متعلق ہے۔ مہابھارت کا عربی خلاصہ شائع کیا گیا۔ علاوہ ازیں جوتش، کیمیا اور قصے کہانیوں کی بہت سی کتب کا ترجمہ ہوا۔ عربوں نے ہند سے لکھنے کا طریقہ اہل ہند و پاکستان سے سیکھا، چنانچہ وہ اسے ارقام ہندیہ کہتے ہیں، اور اہل یورپ نے انہیں عربوں سے سیکھا اور اس کا نام عربک نیومرلز رکھا۔ عربوں نے بدھ مت کی کئی کتب کا ترجمہ کیا۔ علاوہ اس کے ہندو فلسفہ اردیدانت کی بہت سی کتابوں نے عربی کا قالب پہنا۔ اسی لیے بعض مستشرقین کی رائے ہے کہ تصوف کے بعض خیالات جن کا سراغ قرآن مجید اور حدیث صحیح میں نہیں ملتا، وہ بدھ اور ہندو اثرات کے ذریعے تصوف میں داخل ہوئے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں مکہ والوں نے دین اسلام کو اپنے شہر سے نکال دیا، مگر صدی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ وہ پورے عالم کے مشرق و مغرب میں چھا گیا۔
مراکش سے ترکستان اور سیستان تک اور بحر عرب سے ماوراء النہر تک مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی کہ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں بنی تھی۔ اس کا رقبہ کم و بیش 1.5 کروڑ مربع میل اور مرکزی شہر دمشق تھا۔ کرۂ ارض کے اکثر آباد و زرخیز ترین ملک اس کے زیر نگیں ہو گئے تھے۔ عرب مجاہدین کو پھر بھی سیری نہ ہوتی تھی، اور جس زمانے سے ہماری تاریخ کا تعلق ہے، ان کے 3 لشکر ایک طرف اندلس اور دوسرے سرے پر چینی ترکستان اور مکران و سندھ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ مغرب میں امیر موسیٰ ابن نصیر کا نائب سپہ سالار طارق شہاب ثاقب کی طرح اسپین پر گرا اور وہاں کے مسیحی بادشاہ کی حکومت و شوکت خاک میں ملا دی۔ 90 ہجری تا 710 عیسوی مشرق کے لشکر عراق کے جلاد امیر گورنر جنرل حجاج ابن یوسف کے زیر ہدایت ایران سے بڑھے، اور سپہ سالار تشبہ ابن مسلم نے وادی جیحوں میں جنگجو ترکوں کو اتنی شکستیں دیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ 92 ہجری مطابق 712 عیسوی میں یہ بلند حوصلہ فاتح کاشغر کے راستے سلطنت چین پر فوج کشی کے منصوبے باندھ رہا تھا، جبکہ ایک اور عربی لشکر شیراز سے مملکت سندھ پر حملہ کرنے روانہ ہوا اور وہاں کے سرحدی شہر ارمیل یا ارمابیل موجودہ لسبیلا پر معمولی سی آویزش کے بعد قابض ہو گیا۔ واضح رہے کہ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان پر مسلمانوں کا پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ مکران، قندھار اور کابل اسی صوبے کے اقطاع تھے۔ یہ جس طرح ایرانی شہنشاہی کے زمانے میں اکثر آزاد ہو جاتے، اسی طرح خلافت اسلامی کے عہد میں ان کی بار بار تذکیر و تادیب کی ضرورت پیش آتی تھی۔ خود سیستان جس قصے کہانی کی کتابوں میں ملک نیم روز کے شاعرانہ نام سے یاد کرتے ہیں، امیر معاویہ کے عہد حکومت میں پوری طرح مسخر ہوا، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کی جدوجہد سے اسلامی سلطنت کا مستقل جز بنا تھا۔ انہی بزرگ کا مشہور فوجی سردار مہلب گزرا تھا، جس نے کابل فتح کر کے وادی سندھ و پنجاب پر طاقت کی اور سب سے پہلی مرتبہ سرزمین پاکستان کو تکبیر کی آواز سنائی۔ 44 ہجری مطابق 646 عیسوی انہی مشرقی مہمات کو عربی تاریخوں میں ممالک ہند سے منسوب کر دیا گیا، یعنی ممالک ہند اور سرزمین ہند میں ہم کتنی دفعہ پہنچے اور نہ جانے کتنے بہادر سپاہی مارے گئے جن کی قبر تک نہیں بنی۔ قندھار میں، اور جس کی موت قندھار میں لکھی تھی، اسے پتھروں سے پاٹ دیا اور پھر اس کی کبھی خبر نہ آئی۔ یہ بھی ثابت ہے کہ ان دنوں مکران اور موجودہ بلوچستان کے مشرقی اضلاع مملکت سندھ میں شامل تھے، اور یہ راجہ طاہر کی غفلت یا کمزوری سمجھیے کہ اپنی سرحد پر ارمابیل جیسے تجارتی قلعہ بند شہر کو کمک نہ پہنچا سکا۔ اسلامی لشکر یہاں سے ساحل آگے بڑھا اور سندھ کی خاص بندرگاہ دیبل کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ محرم 93 ہجری مطابق 712 عیسوی۔ در حقیقت سندھ ایک آزاد اور دور دراز ملک تھا۔ راستے دشوار و غیر آباد اور فوج کشی کافی خرچ طلب تھی۔ کامیابی میں کچھ مال غنیمت یا معقول خراج ملنے کی توقع نہ تھی۔ ان حدود کی نسبت سب سے پہلی سرکاری اطلاع خلافت فاروقی میں جن الفاظ میں پیش ہوئی، وہ لوگوں کو اشعار کی طرح یاد رہ گئی تھی۔ وہاں پانی اتھلا، پھل بدمزہ اور چور دلیر ہیں۔ اگر فوج کم ہو تو ضائع ہو جائے اور زیادہ ہو تو بھوکی رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خبر دینے والے سے فرمایا کہ تم حال بیان کرتے ہو یا قافیہ پیمائی؟ بعد میں جو لوگ ادھر آئے یا فوجی طاقتی ہوئیں، ان سے بھی مذکورہ بالا قول کچھ غلط نہیں نکلا۔ دوسرے سیستان ہی کو سنبھالنے اور پوری طرح نظم قائم رکھنے میں بہت محنت اور مدت درکار ہوئی۔ ابن مفرق کا کتاب انہی پر صعوبت مسائی کی یادگار ہے، اور حکومت جمنے کے بعد مکران جانے کے بارے میں استثناء ہمدانی اپنی بد دلی یوں قلم بند کر گیا: ارے تو اتنی دور مکران کہاں جائے گا؟
وہاں کیا رکھا ہے؟ نہ جنگ کا مزہ، نہ تجارت کا۔ میں نے اس کا حال تو سنا مگر خود نہیں آیا، اور اس کے ذکر سے بھاگتا تھا، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ بھوکے اور تھوڑے سے مقام بڑے خطرناک ہیں۔ مگر چند واقعات ایسے پیش آئے کہ حجاج نے سندھ کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ اول تو اعلانی قبیلے کے چند سردار مقامی حکام سے لڑے اور مکران کے 2 والیوں کو قتل کر کے سندھ بھاگ آئے تھے۔ پھر ایک ہاشمی سردار نے خلافت اموی کے خوف سے اسی ہمسائے کی پناہ لی، اور سندھ کے راجہ داہر نے غالباً ان پناہ گیروں کو واپس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرے انہی دنوں عراق آنے والی کشتیوں پر دیبل کے بحری قزاقوں نے چھاپا مارا اور مال و اسباب کے ساتھ عرب مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ کہتے ہیں انہی میں ایک لڑکی نے حجاج کی دہائی دی کہ اغثنا یا حجاج، اور بچ کر نکل جانے والوں نے یہ روایت کچھ ایسے دردناک پیرائے میں آ کر سنائی کہ حجاج کو جھرجھری آ گئی اور بے اختیار پکار اٹھا، لبیک لبیک، یعنی حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر خلیفہ کی خدمت میں دوبارہ عرضی بھیجی، خرچ سے دگنا روپیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور سندھ پر فوج کشی کی اجازت حاصل کر لی۔ دوسری طرف راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے قیدی واپس اور نقصان کی تلافی کی جائے۔ راجہ نے جواب دیا کہ یہ دیبل کے بحری قزاقوں کا کام تھا، ہمارا ان پر زور نہیں چلتا۔ تب حجاج نے ایک مختصر فوج دیبل والوں کی سرکوبی اور عرب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے روانہ کی، مگر عرب سردار عبید اللہ ابن بنہان یہاں کے مارکوں میں شہید ہو گیا۔ کراچی کے ساحل پر عبداللہ شاہ کا ایک مقبرہ مشہور ہے۔ ڈاکٹر داؤد پوتا کی رائے میں دراصل یہ اسی عبداللہ کی قبر ہے۔ دوسرا لشکر بدیل والی عمان کی سرکردگی میں سندھ بھیجا گیا، لیکن اس مہم کے خلاف خود راجہ داہر کا بیٹا بڑی بھاری فوج لے کر لڑنے آیا، اور شہر نیرون کے قریب یہ عرب سردار بھی مارا گیا۔ حجاج کو اس خبر نے بے قرار کر دیا۔ چچ نامہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو لڑائی میں شریک تھا حجاج کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سنایا کہ میں نے بچشم خود بدیل کی بہادری دیکھی۔ جب دشمن کا اس پر نرغہ ہوا تو اس نے گھوڑے کی آنکھوں پر پٹی بندھوا دی اور شیروں کی طرح سندھیوں کے دل بادل مجمع پر جا پڑا، یہاں تک کہ 100 ہاتھ تلواروں کے زخم کھا کر مارا گیا۔ بد مزاج حجاج نے کہا، اگر تو مرد ہوتا تو اسی کے ساتھ لڑ کر جان دیتا اور زندہ بچ کر نہ آتا۔ پھر حکم دیا کہ اس راوی کی گردن اڑا دی جائے۔ حجاج نے قسم کھا لی تھی کہ بدیل کا انتقام لیے بغیر نہ رہوں گا۔ ابھی تک وہ صرف دیبل یا جنوبی سندھ کو قابو میں لانے کی فکر میں تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ سندھ کی مرکزی حکومت سے لڑے بغیر چارہ نہیں، لہٰذا پورے ملک پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور بڑے پیمانے پر فوج کشی کی تیاریاں کیں۔ مہم کی قیادت کے لیے اپنے داماد عماد الدین محمد ابن قاسم کو نامزد کیا۔ محمد ابن قاسم کی داستان کشور کشائی سنانے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم اس مملکت کا ایک ذہنی خاکہ کھینچنے کی کوشش کریں، جہاں پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اقالیم ہند میں سے پہلا ملک رقبہ اسلام میں داخل ہوا۔ آج کل سندھ محض ایک چھوٹا صوبہ رہ گیا ہے۔ پہلی صدی ہجری یا 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ وسیع اور خود مختار ملک تھا، اگرچہ اس کی حدود کا تعین کرنا ممکن نہیں، مگر موجودہ بلوچستان اور مکران کے مشرقی اضلاع یقیناً سندھ میں شامل تھے۔ شمال میں اس کی سرحد جہلم و چناب کے سنگم تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے آگے کشمیر اپنی علمداری کا دعویٰ کرتا تھا۔ مشرق میں ملتان سندھ کا ایک اہم سرحدی مرکز تھا، اور جنوب میں جیسلمیر، ماوڑہ اور کچھ کے بعض علاقوں کا اس طرح ذکر آتا ہے گویا وہ ممالک سندھ کا حصہ تھے۔ کاٹھیا واڑ، شمالی گجرات یا ان کے آگے جو اقطاع سندھ سے ملحق کیے گئے تھے، یہ مسلمانوں کے اضافے تھے اور انہیں سندھ کے مسلمہ اجزاء نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان سب پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر ملک سندھ کا رقبہ سابقہ 1,00,000 مربع میل سے زیادہ، یعنی موجودہ صوبے سے کم دگنا تخمین ہوتا ہے۔ عرب جغرافیہ نویسوں نے فاصلوں اور شہروں کی نسبت
جو معلومات فراہم کی ہیں وہ بھی اس قیاس کی تائید کرتی ہیں۔ چچ نامہ صفحہ 93 کے مطابق اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ راجہ داہر کی مرکزی حکومت کا دور کے علاقوں سے رابطہ کمزور تھا، ساحلوں پر اس کا زور نہ چلتا تھا۔ سندھ کی بڑی بندرگاہ دیبل بحری قزاقوں کا مامون بن گئی تھی اور تجارت ایک طرف، بحری راستے بھی مقطوع تھے۔ مشرقی سرحد کے مرکزی قلعے ارمابیل کو راجہ نے کوئی کمک نہ پہنچائی اور وہاں کے قلعہ دار نے عرب کے حملہ آوروں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ واقعہ مذکور ہے کہ شہر نیرون کے حاکم نے بدیل کے قتل کے بعد انتقام کے خوف سے بالا ہی بالا حجاج سے نام و پیام کیے اور محمد ابن قاسم کے حملے سے پہلے ہی خراج گزاری کے وعدے پر امان وصول کر لی تھی۔ بقول الہنسٹن شمال اور وسط سندھ میں بھی اہم کئی مقامات پر نیم متمدن اقوام و قبائل کا حال پڑھا جا سکتا ہے جن پر راجہ کی حکومت برائے نام تھی۔ انہی میں جاٹ جٹ قوم کا ذکر آتا ہے جو جنوبی افغانستان یا زابل سے ممالک ہند میں داخل ہوئے اور سندھ و پنجاب میں جگہ جگہ ان کی برادریاں آباد ہو گئیں۔ چینی سیاح ہوانگ چوانگ یا تسانگ نے مشرقی سندھ میں صرف 2-3 شہروں اور بعض خوف انگیز صحرائی راستوں کا ذکر کیا ہے جس سے ملک میں ہم آبادی کی کمی اور نظم و نسق کی ابتری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ماخذ چچ نامہ ہے جس میں محمد بن قاسم کی فتوحات سے کچھ پہلے کے بھی حالات جمع کیے گئے ہیں۔ یہی کتاب راجہ داہر اور اس کے باپ چچ سے متعارف کرتی اور بتاتی ہے کہ کس طرح یہ برہمن راجہ سیرس بن ساسی کا وزیر بنا، پھر پہلے رانی کے دل پر اور اس کے بعد پورے ملک پر قابض ہو گیا۔ ہوانگ چوانگ جو اپنی واپسی کے وقت راجپوتانے سے سندھ آیا، یہاں کے راجہ کو شودر بتاتا ہے۔ وہ 643 عیسوی یعنی 23 ہجری میں سندھ پہنچا تھا۔ سیرس اور ساسی ہندوؤں کی کسی نیچ قوم والوں کے نام ہو سکتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ چینی سیاح رس کے زمانے میں یہاں آیا ہو اور اس کی تھوڑی مدت بعد ہی حسب روایت چچ نامہ انقلاب حکومت نے چچ کو مسند شاہی پر پہنچایا ہو۔ لین پال نے محمد بن قاسم کی کہانی کو تاریخ کا ایک رومانس بتایا ہے۔ اس رنگین داستان کا آغاز چچ نامہ کی معقولہ روایت سے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ایک دن حجاج نے محمد بن قاسم سے جو رشتے میں اس کا بھائی ہوتا تھا کہا کہ اے ابن میں تجھے بڑھانا چاہتا ہوں، تیری جو خواہش ہو بیان کر۔ محمد نے کہا مجھ سے اپنی لڑکی بیاہ دے۔ حجاج کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، وہ نوعمر عزیز کے سر پر ماری کہ امامہ کھل گیا، پھر پوچھا کہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے نے پھر وہی بات کہی اور دوبارہ چھڑی کھائی۔ حجاج نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا، بتا کیا چاہتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سہ بارہ وہی درخواست کی۔ آخر سخت دل حجاج پسیج گیا، بولا اچھا شرط یہ ہے کہ تو نئے ملک فتح کرے اور انہیں ایسا ضبط میں لائے کہ پھر ہاتھ سے نہ جائیں۔ چچ نامہ